बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एतजाज़ हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प है क्योंकि ये टॉपिक सोशल मीडिया पर गर्दा है। ये टॉपिक घूम फिर रहा है और हर वक्त मेरी तरफ आ रहा था, तो मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। ये टॉपिक इंतहाई दिलचस्प और आपकी सोच के ऐन मुताबिक है। जो आजकल के वाक़यात हैं, जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है, ये टॉपिक उसके ऐन मुताबिक है। तो दोस्तों, टॉपिक क्या है? ये एक फॉक्स बिज़नेस न्यूज़ चैनल है जो कि अमेरिका का है। उस पर एक टॉक शो नशर हुआ था तकरीबन 2018 में। इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है या जो भी एक टॉपिक है, वो हम आपके साथ डिसाइड करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या मामला डिस्कस किया गया है, क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, या जो भी हो सकता है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये आपका मामला है कि आप इसे नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं। तो दोस्तों, आज चलते हैं उस टॉक शो की तरफ जो कि डेविड एसमैन और लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस मैक्सलरी के दरमियान हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल मैक्सलरी अमेरिकन यूएस एयर फोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल थे जो कि 1937 में पैदा हुए वहीं यूएस में, और वो एक मिलिट्री के टॉप पोजीशन पर फाइज रहे हैं। यानी कि जो उनकी मिलिट्री थी, उनकी टॉप पोजीशन थी, उनमें उनको सर्विस दी गई और उन्होंने बड़े ही अच्छे काम किए। अपने अहद में उन्होंने कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने तकरीबन 8 से 9 मेडल हासिल किए इन अपने कारनामों की वजह से। और जो बड़ी जंग उसने लड़ी वो थी वियतनाम की जंग। उसमें उसने शिरकत की और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेडलिस्ट जो मेडल्स थे उनको दिए गए। उनकी कारकर्दगी को देखते हुए अगर उनके पस मंज़र को देखा जाए तो वो एक सियासी तबसरा निगार और इसके साथ साथ यूएस एयर फोर्स के जनरल रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने नेटो में भी सर्विस की है और काफ़ी ही अच्छे अंदाज में पेश आए हैं और दुनिया उनका नाम मानती है और उन्होंने अपना नाम ज़िंदा किया है। जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद भी उनकी जो मिलिट्री में खदमात हैं वो जली हरूफ में लिखने के काबिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मैसनरी ने 35 साल फ़ौज में गुजारे और उन्होंने काफ़ी तजर्बात हासिल किए फ़ौज में रहते हुए। उन्हें फ़ौज की ऊंच नीच का पता होता है और दिफाई तजज़ियाकार माना जा सकता है। उन्हें दिफाई तजज़ियाकार या पॉलिटिकल जो तबसरा निगार होते हैं उन्हें माना जा सकता है। तो उन्होंने अपने व्यूज़ इस टॉक शो में बताए हैं कि उनके क्या नज़रियात हैं। एक जो डेविड एसमैन जो कि एंकर हैं, उन्होंने पूछा है कि हम बाकी ममालिक में यानी कि आईएसआई के ख़िलाफ़ जो इराक़ या सीरिया यानी शाम में जो जंग लड़ रहे थे उनमें तो हम जीत रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में हम जंग क्यों नहीं जीत रहे? तो इस पर उन्होंने कहा कि एक लफ्ज़, यानी कि मैसनरी जो जनरल हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक लफ्ज़ पाकिस्तान, इसकी वजह से हम हार रहे हैं। वो कि उनका नज़रिया ये है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है या पाकिस्तान की जो मिलिट्री के कुछ बंदे हैं, कुछ पर्सन्स हैं, वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको मनी भी ये फ्राहम कर रहे हैं और इसके अलावा जो रिक्रूटिंग होती है और ट्रेनिंग होती है उन एरियाज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि 9 बलूचिस्तान के जो लीडर सिटीज़ हैं उनमें जो तालिबान हैं उनके लिए रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग एरियाज़ हैं और वहाँ पर तालिबान को सपोर्ट किया जाता है ताकि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ें। तो जो अगला सवाल था एंकर का वो ये था कि हम पाकिस्तान को उनकी दहशतगर्दी या हम पाकिस्तान को उनकी जो जंग है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि फ़ाइनेंशियल तौर पर हम पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं ताकि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ें, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तालिबान को अमेरिका के ख़िलाफ़ क्यों सपोर्ट कर रहा है? तो ये था उनका सवाल। सवाल को अगर देखा जाए तो ये एक सादा सा सवाल लगता है। ये ऐसा सवाल है कि अगर मैं किसी एक शख्स को कुछ पैसे दूं और उसे कहूं कि तुम मेरे साथ काम करो, यानी मैं एक शख्स को पैसे दूं कि ये पैसे तुम लो और तुमने मेरा काम करना है, और वो शख्स ऐसा करे कि मेरे दुश्मन के ख़िलाफ़ जाकर खड़ा हो जाए और उसकी मदद करे, हालांकि पैसे मैंने उसे दिए हैं। ये सवाल इस तरह बनता है और ये मैं उससे सवाल करूँगा, यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ?
تو یہ سوال میرا بنتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اس سوال کو تو یہ سوال بھی بالکل اسی طرح ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز کو دیکھا جائے کہ دہشت گردی کیوں پیدا ہوئی. جو 20 سال سے پاکستانی جنگ لڑ رہے تھے، جو مشنز ہوئے، ضرب عضب ہوا، سوات کا جو مشنز ہوئے، یہ کیوں ہوئے؟ یہ مشنز کیوں ہوئے جو کہ دہشت گردی کے خلاف لڑے گئے تھے؟ آخر دہشت گردی کیوں پیدا ہوئی؟ تو اس سوال کی طرف اگر دیکھا جائے تو ہمیں تو ایک ہی آنسر ملتا ہے کہ طالبان جب بنائے گئے پاکستان میں، جب امریکہ نے مل کر طالبان کو یعنی کہ ان کی افزائش کی، انہیں ٹریننگ دی تاکہ وہ سوویت یونین یعنی رشیا کے خلاف لڑ سکے، کیونکہ رشیا آ رہا تھا گرم پانیوں کی طرف. تو پاکستان امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا جو کنٹرول ہو وہ ان جگہ پر ہو، امریکہ چاہتا تھا کہ ہمارا کنٹرول ان جگہ پر ہو. تو یہ دہشت گردی اس وجہ سے پیدا ہوئی کیونکہ افغانستان، اب جب دیکھا جائے تو افغانستان اور افغان حکومت یہ دو دھڑے بن گئے تھے. اس وجہ سے جو بنے تھے تو انڈیا نے کچھ ٹروپس یا کچھ اپنے دہشت گرد گروہ افغانستان میں لا کر بٹھا دیے. جب وہ بٹھا دیے گئے تو انہوں نے پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان جو کہ ایک جماعت تھی، انہوں نے آ کر پاکستان میں بم بلاسٹ کیے اور جس وجہ سے دہشت گردی پھیلی. تو یہ تو اینکر کا سوال ہی غلط ہے. پاکستان کی کہاں سے دہشت گردی آ گئی؟ پاکستان تو اپنی دہشت گردی تو نہیں لڑ رہا نا، کوئی انہوں نے کام کیا ہو تو اس وجہ سے دہشت گردی ہوئی ہو. یہ تو اس وقت ہوئی جب طالبان بنائے گئے. طالبان کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ امریکہ کی خدمت کی جا سکے. یہ اس وقت دہشت گردی ہوئی. تو یہ سوال ہی ان کا پیچیدہ اور غلط قسم کا سوال ہے. تو اس کا جواب اب لیفٹیننٹ جنرل نے جو دیا وہ یہ دیا کہ یعنی کہ سوال یہ تھا کہ طالبان ہم پاکستان کو مدد کر، لیکن پھر وہ یعنی پاکستان طالبان کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ سوال تھا. تو اس کا سوال کا جواب جو لیفٹیننٹ جنرل نے دیا وہ یہ تھا کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان مضبوط ہو. ٹھیک ہے، اس کا جواب سنیے کہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان مضبوط ہو، کیونکہ یہ ایسا ہوتا اگر افغانستان مضبوط ہوتا تو پھر انڈیا یا دوسرے ممالک جو بھی ہیں وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کرتے اور افغانستان کے ساتھ ریلیشن بڑھاتے، تو یہاں پر پاکستان کو ایک پیچھے کر دیتے اور اس کے ساتھ ریلیشن نہ بناتے. یہ بات تو بالکل غلط ہے. ہمارے حکمران جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے یہی موقف رکھا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی ختم ہو، یعنی کہ وہ طالبان اور یہ افغانستان حکومت کا جو تناؤ ہے وہ کم ہو. پاکستان نے یہی چاہا ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. افغانستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. جب دہشت گردی نہیں ہوگی، ہمارے جو سیاحتی مقامات ہیں کس وجہ سے بند تھے؟ پچھلے 20 سال سے کس وجہ سے بند تھے؟ کیونکہ یہاں پر دہشت گردی تھی. جب پاکستان نے دہشت گردی کم کی تو یہاں پر ٹورسٹ آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کیا بلا ہے، کیا چیز ہے اور کیا اس میں خوبصورتی ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر اب دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. تو اس طرح انہوں نے اپنے جو ویڈیوز تھی ویلاگ سے ان میں بتایا کہ پاکستان میں دہشت گردی اب ختم ہو چکی ہے. تو یہ سوال تو بالکل جواب ان کا غلط ہو گیا نا، کیونکہ پاکستان یہ نہیں چاہتا. پاکستان کا یہ نہیں مطلب کہ وہ دیکھے کہ افغانستان ترقی نہ کرے. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان ترقی کرے تاکہ پاکستان ترقی کرے. تو یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل کے نظریات. اس کے علاوہ ایک آخری سوال جو ان سے کیا گیا کہ کیا اب ان حالات کے باوجود آپ افغانستان میں مزید فوجی ٹروپس بھیجنے کے اہل ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ مزید فوجی ٹروپس افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے جائیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان کیا کرتا رہے، یا ان کا یہ جواب تھا کہ ہمیں پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جو کوڈ ورڈ ہے، یہ کوڈ ورڈ جو سنٹینس ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے، ظاہری مطلب اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ہم پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، پاکستان جو مرضی کرتا رہے، پاکستان طالبان کی مدد کرے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا رہے، جو بھی کرے، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب میرا دماغ جتنا کام کرتا ہے یا میرا جتنا لیول ہے، یہ میرا بنتا ہے یہ موقف۔ اب آپ کا موقف وہ آپ کے پاس ہے، تو آپ اس پر اپنا موقف دیں، کیونکہ آزادی اظہار رائے ہر ایک کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم سب کے پاس ہے جو پیش کر سکتا ہے، جو بھی اپنا حق، یہ جو حق ہے اس کا، وہ اپنا کسی کے سامنے بھی منوا سکتا ہے۔ تو یہ تھا ان کا نظریہ کہ پاکستان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اگر ان کا پہلے سوال کی طرف جاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان سے جنگ اس لیے نہیں جیت رہے کہ پاکستان مدد کر رہا ہے طالبان کی، اور یہ 16 سال سے ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ بھی اس پر اب یہ ایک مضحکہ خیز بات ہوئی کہ پاکستان 16 سال سے طالبان کی مدد کر رہا ہے، جو کہ تھوڑے ہیں۔ امریکہ سپر پاور ہے، اس کے بعد جدید آلات، جدید اسلحہ ہے، جدید نیویگیشنل سسٹم ہے، ہر چیز اس کے پاس اچھی اور بہتر ہے پاکستان کی نسبت سے۔ ہم اگر کہیں کہ 100 گنا بھی بہتر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ صحیح ہوگا، کیونکہ وہ سپر پاور ہے، یہ پہلے سپر پاور بنی تھی، تو پھر ہر چیز اس کے پاس ہمارے سے تو بہتر ہے نا۔ ٹیکنالوجی، جو چیز بھی ہم دیکھیں، نیویگیشنل سسٹمز ہو گئے، ٹیکنالوجی ہو گئی، اسلحہ ہو گیا، جو چیز بھی دیکھی جائے امریکہ کے پاس اچھی ہے۔ تو 16 سال سے جب پاکستان کی مدد سے طالبان ان کو ہرا رہے ہیں اور وہ نہیں جیت رہے، ٹھیک ہے، اور اب تو طالبان نے ان کو اتنا، یعنی کہ وہ دھول چٹائی ہے، ناکوں چنے چبوائے ہیں، کہ اب وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں اور کافی حد تک جا چکے ہیں۔ تھوڑے سے جو رہتے ہیں وہ کابل ایئرپورٹ میں رہتے ہیں، تو وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو اب یہ آخر میں کہنے کا کیا مطلب کہ ہم پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں، جب 16 سال سے ان کا اپنا پوائنٹ دیکھا جائے نا، جب 16 سال سے وہ کچھ نہیں کر سکے تو اب کیا کر سکیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور مجھے تو اس پر بہت ہی ہنسی آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے کس طرح بات کی ہے۔ پہلا پوائنٹ دیکھا جائے اور آخری پوائنٹ یعنی کہ بالکل ہی متضاد ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا نظریہ تھا، ان کے مطابق یہ بھی ان کا ایک کہنا ہے کہ جب جارج بش، جو کہ 41ویں صدر رہے امریکہ کے، انہوں نے پاکستان سے پوچھا کہ آپ کس کی طرف ہیں، تو پاکستان نے یہ رپلائی کیا کہ ہم آپ کی طرف، یعنی کہ ہم امریکہ کی طرف ہیں۔ تو پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان حقیقتاً امریکہ کے ساتھ نہیں تھا، وہ طالبان کے ساتھ تھا۔ یہ ان کے نظریات ہیں، یہ ہر کسی کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، ہمارا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، آپ کا خاندان والوں کا الگ ہوگا نظریہ، یعنی کہ ہر کے الگ نظریات ہوتے ہیں۔ یہ اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہاں، کیا یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ بہرحال یہ جو ویڈیو کلپ تھا اس کا جنرل لیفٹیننٹ جنرل کا، یہ بہت ہی وائرل ہوا ہے، کیونکہ اس میں جب وہ کہتے ہیں کہ ون ورڈ پاکستان، Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. تو اس پر پاکستانی قوم بڑے خوش ہو رہی ہے کہ ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر آج کل بہت وائرل کر رہا ہے، اور ہر واٹس اپ سٹیٹس پر تقریباً یہی گرداں کر رہا ہے، اور یہ بہت ہی گھوم پھر رہا ہے۔ تو میرے پاس بھی جب یہ آیا، میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ اس پر ایک ویلاگ کیا جائے، تو یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ میرا تو یہ نظریہ تھا، میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا۔ آپ کا اب نظریہ جاننے کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنا، یعنی کہ جو آپ کا ویو ہوگا وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔